والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، ذوالحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ذوالقعدہ کے آخری ایام جاری ہیں اور ان تینوں مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مبارک ایام میں تمام دنیا سے اہل ایمان حج کا احرام باندھتے ہیں اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان جہاں مکہ شریف پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اسی طرح منا، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں اور حج کے مناسک پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو ان کی محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مناسک حج سے فراغت کے بعد مدینہ کی حاضری نہ دیں۔ مکہ مکرمہ اور جہاں جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، وہاں کی عبادت، وہاں کی زیارت، وہاں پہ قیام اور وقوف یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت کا درجہ ہوگا۔ مدینہ شریف کی حاضری حاجیوں کے لیے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، لیکن اہل ایمان کو ان کا ایمان اس بات پہ مجبور کرتا ہے اور ایک امتی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر، برکتوں والے شہر کی جا کے زیارت کرے اور خصوصاً اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر براہ راست سلام عرض کرے۔ ایک امتی جہاں کہیں سے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اخلاص کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے، جہاں سے بھی درود پڑھتا ہے، جہاں سے بھی سلام بھیجتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص، ایک امتی، ایک عاشق زار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے اور اس کا درود و سلام نہ پہنچایا جائے۔ یاد رکھیے یہ تمام عبادات میں درود ایک ایسی عبادت ہے
کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ باقی عبادات کا کرنے والے کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ میری یہ عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، اسی لیے ہر شخص اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر وقت مقبول اور منظور ہے۔ تو جب بھی اہل ایمان دنیا میں جہاں کہیں سے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان کا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ فرشتے اس شخص کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی قوم کا نام، اس کے علاقے کا نام، اور جتنی اخلاص کے ساتھ اس نے درود و سلام پڑھا ہے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس اخلاص کو بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر درود پڑھنے پہ جہاں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، تو سلام پڑھنے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی عنایت کیا جاتا ہے، کیونکہ حکم خداوندی ہی اسی طرح ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کے سلام کا ان کے الفاظ سے بہترین الفاظ میں جواب دو۔ اس نے جیسا تم پہ سلام کیا ہے، الفاظ تمہارے اس سے بہترین ہونے چاہیے جواب میں، اور ردوها، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ تمہیں جواب دینا چاہیے۔ اور ایک اس کا دوسرا معنی بھی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص تمہیں جس انداز کے ساتھ سلام کر رہا ہے، جس خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں سلام کر رہا ہے، جس محبت کے ساتھ تمہیں سلام کر رہا ہے، تم اس کے جواب میں اس سے زیادہ محبت اور خندہ پیشانی کا اظہار کرو۔ اور ردوها، یا کم از کم جس کیفیت میں وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، کم از کم اتنی کیفیت میں تو ضرور جواب دو۔ یہ حکم خداوندی ہے، اور سلام کرنے والا جو کہ سنت ادا کر رہا ہے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا اگلے پہ واجب ہے، جس کو ہم عملاً فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ قانون ہر اس شخص کے لیے ہے جو سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، اور یہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو شخص سامنے سے سلام کر رہا ہے شاید اسی کو جواب دیا جاتا ہے، بلکہ ہماری شریعت کا اصول یہ ہے قرآن و سنت کا کہ اگر کوئی شخص آپ کی نظروں سے غائب ہے اور کسی اور کے واسطے سے آپ کسی کو سلام بھجوا رہے ہیں، تو جب اس شخص کو سلام پہنچے کہ فلاں شخص تمہیں سلام دے رہا تھا، تو اس شخص کو بھی اس کا جواب دینا دونوں پہ لازم ہے کہ جو شخص سلام لے کے آ رہا ہے اس کو بھی جواب دیا جائے، اور جس نے سلام بھیجا ہے اس کو بھی جواب دیا جائے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تب چونکہ سلام لانے والا بھی تو بیچ میں ہے، اس نے بھی یہ دعا وہاں سے آپ تک پہنچائی ہے، تو اس لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اس کو اس طرح جواب دیا جائے علیک وعلیہ السلام۔ اس کا معنی یہ ہے علیک، تم پر بھی سلام ہو، وعلیہ السلام، اور جو سلام بھیج رہا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ اب یہی قانون ہر شخص کے لیے ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی دوسرے کونے میں ہے، یہاں سے آپ اس کو سلام بھجواتے ہیں کسی اور کے ذریعے، کسی اور کے واسطے سے، تو جب اس کو سلام پہنچے گا تو وہاں سے اس کو جواب دینا واجب ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اسی اصول کے تناظر میں علماء لکھتے ہیں، علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ جب ایک امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے، کسی حاجی کے واسطے سے بھیجتا ہے، کسی زائر مدینہ کے واسطے سے بھیجتا ہے کہ جب تم مدینہ شریف حاضری دو تو میرا سلام بھی عرض کرنا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص جا کے اس امتی کا سلام عرض کرتا ہے تو حضور کی جانب سے اسے بھی جواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے والے کو بھی جواب ملتا ہے۔ اور جو شخص یہاں سے خود بیٹھ کے سلام پڑھتا ہے، حضور پہ درود پڑھتا ہے، تو صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے فرشتے ہیں سیاحین جو کہ اس فضا میں سیر کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون سلام بھیج رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے
میری قبر پہ آ کے تمہارا سلام مجھ پہ پیش کریں گے، تمہارا نام، تمہارے باپ اور قبیلے کا نام لے کر عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی آپ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ تو یہ امتی کے لیے بہت شرف اور سعادت کی بات ہے کہ جو شخص حج پہ جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، مدینہ شریف کی حاضری کی نیت سے وہ جا رہا ہے، تو وہ اس کے احساسات اور اس کے جذبات ایک دیدنی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب تک جو سلام فرشتے میرا پہنچا رہے تھے، وہ سلام جو ایک دوسرے اور تیسرے کی زبانی پہنچ رہا تھا، اب خود مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں جا کے براہ راست بالمشافہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ شریف کی حاضری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا کا شرف اگرچہ حج کے ارکان میں نہیں ہے، حج کے مناسک میں نہیں ہے، لیکن ہمارے عشق، ہماری محبت اور ایک امتی ہونا ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ جو شخص بھی اتنا دور چلا جائے اور پھر مکہ سے ہی وہ پھر کے واپس آ جائے، تو وہ چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو مدینہ شریف شہر آباد ہے، اگر وہ وہاں پہ نہ جائے تو اس کا ایمان کیسا ایمان ہے، اس کی محبت کیسی محبت ہے، اس کا عشق کیسا عشق ہے۔ تو اس لیے حاجی حضرات جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہیں سے وہ نیت یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں میں مناسک حج ادا کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں مدینہ شریف کی حاضری بھی دوں گا، مدینہ کے در و دیوار کی زیارت بھی کروں گا، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالمشافہ کھڑے ہو کر میں سلام بھی پڑھوں گا۔ اور یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی، جو شخص حج کے لیے آیا، دور دراز علاقوں سے اس نے سفر کیا، پیسے لگائے، اپنے وسائل اس نے خرچ کیے، حضور نے فرمایا جس نے حج کیا ولم یزرنی لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا، حضور فرماتے ہیں فقد جفانی، اس نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا۔ کتنی دور سے وہ آیا، اتنی دور سے پیسے خرچ کر کے آیا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ آیا، اور اب چند 100 کلومیٹر اور چند 100 میل یہ طے نہیں کر سکتا۔ اس کا ایمان کیوں اس کو مجبور نہیں کر رہا، اس کا عشق اور اس کی محبت کیوں اس کو مجبور نہیں کر رہی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے عشق اور محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا فقد جفانی، جو میری زیارت کے لیے نہ آ سکا، اتنی دور آنے کے باوجود فقد جفانی، اس نے مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا۔ اور پھر جو شخص جس کو یہ شرافت حاصل ہو جائے، جس کو یہ شرف اور فضیلت ملے کہ وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی زیارت کرے، آپ کے روضہ انور پہ جا کے سلام پیش کرے، تو پھر حضور اس کے متعلق فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کے لیے بھی آئے گا اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے وہ دوست احباب جو حج کے لیے جا رہے ہیں یا جو جا چکے ہیں، ان کے پروگرام میں مدینہ شریف کی حاضری بھی طے شدہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں تو خود آنکھوں سے دیکھا ہے، سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں کے جذبات دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، خاص کر وہ افراد کہ جن کے دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہیں، جن کے ایمان وہ اپنی وہ کاملیت کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت تک چین اور آرام اور سکون میسر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مدینہ شریف کی حاضری نہیں دے دیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرامین جو کہ آپ کی زیارت کے لیے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل پیش فرمائے، صرف اپنی زیارت کے علاوہ مدینہ شریف شہر کے جو فضائل ہیں۔ جب صحابہ نے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف آئے تو چونکہ آب و ہوا بدل چکی تھی، اور مدینہ شریف جو ہے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ یہاں کی فضا وہ مناسب نہیں تھی انسانوں کے لیے، باہر سے آنے والوں کے لیے، یہاں کی مٹی باہر سے آنے والوں کے لیے نامناسب تھی۔ تو جب صحابہ کرام آئے، ہجرت کی، تو خصوصاً 2 صحابہ کے متعلق آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما، کہ وہ یہاں پہ آئے تو ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، ان کو بخار ہونے لگے، ان کے پیٹ پھول گئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تمہارے رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گئے ہیں اور تمہیں بخار جیسی کیفیت ہے؟ یا رسول اللہ بس آئے ہیں، ہم نے تو شروع سے سنا ہوا تھا کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا باہر سے آنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ سنا کہ اچھا ابھی تک مدینہ شریف کی فضا اور اس کی آب و ہوا ابھی بھی انسانوں کے لیے مضر صحت ہے، تو امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مدینہ شریف کو ایسا پاک اور صاف کر دے اور مدینہ شریف سے یہ بیماریاں اس طرح دور کر دے اور مدینہ کو شفا کا ایسا ذریعہ بنا دے کہ جو مدینہ میں آئے وہ ایسا ظاہری اور باطنی طور پر ایسا پاک اور صاف ہو جائے جیسا کہ زنگ شدہ لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اے اللہ مدینہ کو ایسا پاک کرنے والا بنا دے۔ پھر اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جب قبول ہوئی اور پھر جب لوگ آئے اور وہ فضا درست ہو گئی، فضا جو ہے پھر اس سے وہ بیماریوں کے اثرات ختم ہوئے، مدینہ شریف کی مٹی جہاں پہلے لوگوں کے جسم پہ لگتی تو لوگ بیمار ہو جاتے، ان کے جسمانی جسم میں تغیر آنا شروع ہو جاتا، جب اس میں جو ہے وہ طہارت آئی اور پاکی آئی اللہ کی طرف سے، تو پھر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اب یہ مدینہ وہ یثرب نہیں رہا جہاں لوگ آ کے بیمار ہو جایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا المدینۃ طابۃ، اب مدینہ اتنا خوشگوار ہے کہ اگر بیمار آئے گا مدینہ میں تو یہاں کی آب و ہوا سے اس کو شفا ملے گی۔ المدینۃ طابۃ پھر حضور نے فرمایا، اس لیے مدینہ شہر کے جو مختلف نام ہیں ان میں ایک نام طابہ بھی ہے۔ طابہ یہ طیبہ سے بنا ہے، مطلب پاک اور صاف، اور مدینہ شریف کی آب و ہوا اس کے تو کیا ہی کہنے کہ مدینہ کی مٹی اس میں اتنی شفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کی ہے، بعض لوگوں کو یہ باتیں جو ہے وہ عجیب قسم کی لگتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر اس قسم کی باتیں کی جائیں، مدینہ شریف کے فضائل اور مدینہ شریف کی انوارات اور تجلیات کی باتیں کی جائے تو ان کو یہ افسانہ سا لگتا ہے، کیونکہ ان کی عقل سے ماورا ہے۔ بہرکیف ہمارا ایمان سرکار کی باتوں پر ہے، آپ کے اقوال پر ہے، صحابہ کرام اہل بیت کے اقوال پر ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کے پاس کوئی بیمار آتا جس کے اوپر کوئی دانہ ہوتا، کوئی اس کو جو ہے وہ کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا ہوتا، کوئی زخم ہوتا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتا، یا رسول اللہ آپ یہ دم فرما دیجئے، مجھے کچھ علاج آپ تجویز فرمائیے۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی لعاب دہن، اپنی تھوک مبارک تھوڑی سی لیتے انگلی پر اور پھر اسے نیچے زمین پہ کھینچتے تو زمین کی جو مٹی ہوتی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتی، تو ایک کیچڑ کی سی شکل بن جاتی، تو وہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی اور اپنا لعاب دہن وہ اس متاثرہ جگہ پر لگاتے اور آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، حضور فرمایا کرتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تربت ارضنا یہ ہمارے زمین کی مٹی ہے، تربت ارضنا یہ مدینہ شریف کی مٹی ہے، بریقت بعدنا میرے لعاب اور میری تھوک بھی اس میں شامل ہے، یشفى سقیمنا باذن ربنا، ان دونوں میں یہ خاصیت اور کمال ہے کہ جس کے بدن پہ لگتی ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی مٹی لگا دیتے، اپنا لعاب دہن لگاتے تو پھر اس کو شفا ملتی۔ تو مدینہ شریف تو ایک ایسا شہر ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہجرت کی، ہم مدینہ شریف گئے تو چونکہ نیا وطن تھا، نیا علاقہ تھا، لوگوں سے ہم مانوس نہیں تھے، ہم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے یا مختلف علاقوں سے جب ہم آتے تھے تو ہمیں شروع میں وہاں پہ ہمارا دل تنگ ہوتا تھا۔ فطری طور پہ جب انسان کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے، وہاں سے مانوس نہیں ہوتا تو وہاں پہ وہ گھبراتا بھی ہے، اس کا جی بھی تنگ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حضور نے مدینہ شریف کے لیے دعائیں کی، اور اتنی دعائیں حضور نے مدینہ شریف کے لیے کی کہ امام مسلم، بخاری نے، ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو برکت کی دعائیں، جو عزت کی دعائیں اور جو حرمت کی دعائیں
میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھیں، اے اللہ میں اس سے دگنی دعائیں مدینہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ جو برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح مکہ کے پیمانوں میں تو نے برکت رکھی ہے مدینہ کے پیمانوں میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اے اللہ میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو صحابہ فرماتے جب حضور نے یہ دعائیں کی اور آپ کی یہ دعائیں جب قبولیت کے مرتبے تک پہنچی تو صحابہ فرماتے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم مدینہ شریف میں آ کے ہمارا جی تنگ ہوتا تھا، ہمیں وہ جگہ غیر مانوس لگتی تھی، لیکن پھر مدینہ شریف کی محبت اور اس کے در و دیوار ہمیں اتنے اچھے لگنے لگے کہ ہمیں بالکل مکہ کی محبت اور اپنے وطن اور اپنے علاقے کا وہ سوچ اور فکر ہی ہماری تبدیل ہو گئی۔ پھر جب ہم کسی سفر پہ جاتے، جہاد کے لیے جاتے، تو جب ہم واپس آتے اور جب ہم سواریوں پہ بیٹھے ہوتے اور مدینہ شریف کی در و دیوار اور شہر دور سے نظر آنا شروع ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی سواری کو پاؤں لگاتا، اس کو ایڑی لگاتا اور اپنی سواری کو تیز کرتا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ جب مدینہ شریف کی دیواریں اور مدینہ شریف شہر نظر آنا شروع ہو جاتا تو پھر ہم سے رہا نہ جاتا، جو سواری پہ ہوتا وہ اپنی سواری کو بھگاتا، جو پیدل ہوتا وہ سواریوں سے آگے دوڑنے کی کوشش کرتا۔ ہم میں سے وہ شخص جو سب سے پہلے مدینہ پہنچتا وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا۔ تو یہ وہ شہر ہے مدینہ شریف کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ ہمارے علماء کے درمیان شروع سے ہی محدثین، فقہاء، ہمارے مفسرین اور صحابہ کے زمانے سے ایک عشق اور محبت سے بھری ایک بحث چھڑتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ کیونکہ مکہ شریف کے فضائل کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ مکہ شریف افضل ہے، اور پھر مدینہ شریف کے فضیلتوں کو دیکھا جائے، اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو ایک جاننے والا، پڑھنے والا وہ یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے۔ تو یہ ایک عجیب بحث، مارکۃ الآراء بحث کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، لیکن وہ علماء اور وہ ہمارے محدثین اور مفسرین جنہوں نے اس میدان میں کوشش کی ہے، انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے، آخر میں آ کے سب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے، مدینہ شریف افضل ہے، دونوں کی افضلیت اپنی جگہ، لیکن یہ افضلیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، حضور کی ذات کے ساتھ منحصر ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک حضور مکہ شریف میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب تک حضور مدینہ شریف میں ہیں تو اب مدینہ شریف افضل ہے۔ اگر حضور مکہ جاتے ہیں تو پھر مکہ افضل ہے، حضور مدینہ آتے ہیں تو مدینہ افضل ہے، لیکن یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ قیامت تک اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہی آرام فرما ہیں، اس لیے مدینہ شریف افضل ہے۔ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی باصفا گزرے ہیں، آپ تو یہاں تک اپنی تصانیف میں فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، یہ اختلاف روضہ انور اور آپ کی قبر انور کے علاوہ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن شریف اور آپ کا جسم اطہر جس مبارک قبر میں تشریف فرما ہے اور آرام فرما ہے، یہ اختلاف اس کے علاوہ ہے۔ اس قبر شریف کے علاوہ کی بات ہے کہ آیا مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، آپ فرماتے ہیں جہاں تک روضہ انور کی بات ہے تو جس زمین کے ساتھ، زمین کے جس حصے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن شریف مس ہو رہا ہے وہ جگہ روئے زمین پہ بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز سے افضل ہے۔ تو ایک حاجی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ مدینہ شریف جائے اور وہاں پہ جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے حاضری دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو شخص جاتا ہے اس کے لیے شروع دن سے ہی صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے تمام اسلاف کا یہی متفقہ فیصلہ اور فتویٰ اور قانون ہے کہ جو مدینہ شریف جائے گا وہ سب سے پہلی نیت روضہ شریف پہ سلام کرنے کی کرے گا کہ میں روضہ مبارک پہ سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی نیت ہوگی کہ مسجد نبوی کی زیارت بھی کروں گا، دیگر مقامات مقدسہ متبرکہ کی بھی نیت کرے گا، لیکن پہلی نیت اس کی سر فہرست یہ ہوگی کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کی نیت سے جا رہا ہوں۔ بعض لوگ اس چیز سے منع کرتے ہیں، بعض ناعاقبت اندیش، بعض جاہل قسم کے
ان پڑھ اور گنوار قسم کے لوگ جن کے اندر نہ ایمان ہے، نہ عشق ہے، نہ محبت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، حضور کے روضے پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اگر کوئی جائے بھی تو نیت یہ نہیں کرنی بلکہ نیت مسجد نبوی کی کرنی ہے۔ ان جاہلوں کے لیے ایک سوال ہے کہ بھئی اگر مسجد نبوی کو جو فضیلت ملی ہے یہ تو بتاؤ کہ یہ مسجد نبوی کو یہ فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ جس کی وجہ سے ملی ہے، جس ذات کی وجہ سے ملی ہے، جو خود بھی مسجد نبوی شریف میں آج بھی تشریف فرما ہے، آج بھی آرام فرما ہے، کیا ان کو نکال کر مسجد نبوی کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے؟ کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یاد رکھیے طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جاتا ہے مدینہ شریف حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو اس نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے حضور کے روضے پہ حاضری دینی ہے، وہاں پہ جا کے میں نے بالمشافہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، حضور میرے سلام کا جواب وہاں پہ دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آثار، واقعات اور علماء کی باتیں اس بات پہ شاہد اور گواہ ہیں کہ جو شخص جاتا ہے روضہ شریف پہ جا کے حاضری دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو مشاہدہ فرماتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جو دعائیں وہ وہاں پہ مانگتا ہے اس کی دعاؤں پہ حضور خود آمین ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ جو ہمارے دوست احباب چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ حاضری، ان کی یہ عبادات اور مناسک بھی قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار باادب حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔